بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم روزانہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور چند نئی باتیں بالخصوص پیر صاحب کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جتنی بھی اس پوری ویڈیو کی باتیں ہوتی ہیں ساری باتیں کرنے والے مرد درویش، فقیر ملت، روحانی شخصیت، عالمی پیشگو پیر پنجر سرکار ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ پیر صاحب جو ملکی حالات چل رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی بڑی نظر رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی اہم گفتگو اور اہم پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی ویڈیو کو سنتے اور بے حد پسند کرتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کی پیشن گوئیوں کو لوگ لائک کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اللہ رب العزت نے پیر صاحب کو بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے، اور پی ڈی ایم یہ جو ایک ایسی جماعت ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، ان سب لوگوں نے مل کر اس کو بنایا، لیکن ان کے اندر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا، کہ ان لوگوں کے اپنے اندر بہت بڑی منافقت ہے، کوئی کسی کے اوپر آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آج جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ بلاول بھٹو کے حوالے سے ہے۔ بلاول بھٹو کو کہنا ہے کہ پی ڈی ایم میں نے بنائی ہے، یہ سب ایجنڈے جتنے تھے سارا کچھ میں نے تیار کیا تھا، سب کو لے کے چلنے کا مشورہ میرا تھا، اور دیگر جو باتیں اس نے کی ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس نے بڑے دعوے کیے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ ان پارٹیوں کو یکجا ایک پیج پہ لے کے آنا، ان سارے مریم نواز کو، مولانا فضل الرحمان کو اور دیگر احباب کو، بڑے جو مگرمچھ ہیں، ان سب کو اکٹھا کرنا میرا کام ہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں نے بنائی ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے جی بلاول۔ اور بلاول سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے، جو ہمارا ایک ایجنڈا تھا، ایجنڈا ان کا کیا تھا؟ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا جائے، عمران خان کو کرسی سے اتار دیا جائے، ان لوگوں کی یہ کوشش تھی۔ اور اب بلاول سب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ سارے خدارہ اپنے جو ہمارا ایجنڈا تھا اس ایجنڈے پہ سارے ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو جائیں۔ جیسا کہ اب دیکھیں، یہ بات پیر صاحب نے بہت پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم والے پنجاب کی طرف روانہ ہوں گے اور آنے والے حالات ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں، بلاول نے فوراً وہ بات کر دی کہ سارے اپنے ایجنڈے پہ دوبارہ قائم ہو جائیں، اور اپنے ایجنڈے کو کبھی مت بھولیں کہ ہم نے آگے کرائے عمل کیا کرنا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ باتیں پیر صاحب سے بڑی ملتی جلتی ہیں بلاول کی، جو بلاول نے کی ہیں۔ باقی وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ لوگ پنجاب میں داخل ہوں گے، جو ان کے ساتھ انجام ہوگا آپ سارے خود دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ بلاول کا یہ کہنا تھا کہ جب میں امریکہ گیا تھا تو امریکہ میں نے یہ چیز محسوس کی ہے، جہاں میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے محسوس کی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے فاصلے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ اس بات پہ پیر صاحب نے بڑا بلاول بھٹو کو للکار کے کہا، کیا دور ہو گئے؟ وہ دشمن ملک ہے پاکستان کا امریکہ۔ امریکہ نہیں چاہتا پاکستان میں حالات اچھی ہوں، اور دیگر حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں۔ تو بلاول بھٹو کو پیر صاحب کا یہ جواب ہے، کیا اگر جب تمہارے حق میں تھا، جب تمہاری حکومت تھی، تو تم لوگوں نے کتنے تین مار لیے تھے اپنے دور میں؟ تم لوگوں نے کتنے فاصلے کام کیے تھے؟ تم لوگوں نے جتنا پیسہ کھایا پاکستانی عوام کا، اس کے بعد پاکستانی عوام کے بل، ٹیکس، اس کے بعد جتنی بھی چیزیں تھی، سب کے سب کو آپ نے بڑی غور سے اور بڑی فکر کے ساتھ، آپ لوگوں نے ساری پلاننگ کے ساتھ اتنا پیسہ عوام کا کھایا، اور یہ بات عوام کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ اور کہتا ہے کہ پاکستان کو جدید اسلامی ملک بنائیں گے ہم، یہ بلاول کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو جدید اسلامی ممالک بنائیں گے۔ بلاول بھٹو پہلے اپنا کردار، اپنا پہننا، اوڑھنا بچھونا، یہ تو سنت کے مطابق کر لو، چہرے پہ داڑھی رکھ لو، سر پہ ٹوپی رکھو، اور دیگر سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپناؤ، تب جا کے اسلامی ملک کے تم کہنے والے بنو گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چین پاکستان ایک اور جنگی طیارہ سامنے لے آیا، J-20 جو طیارہ ہے، لڑاکا جنگی طیارہ ہے، یہ چین اور پاکستان ایک دفعہ سامنے لے کے آیا ہے، اور جب یہ طیارہ سامنے آیا تو بھارت میں صف ماتم مچ گیا۔ ناظرین، بھارت میں جتنے لوگ تھے، جو بڑے ان کی فوج کے تھے، دیگر جو لوگ تھے، سب کو اپنے اب پسو پڑ گئے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو مودی کی ایک اور بات بتاتا چلوں، نریندر مودی 370 واپس لے لیا جائے گا۔ پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مودی کی پوری پارلیمنٹ ساروں کی طرف سے
اور جتنے لوگ ہیں پارلیمنٹ اقتدار میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کی طرف سے 370 واپس لے لیا جائے گا. اور ہندوؤں کا یہ تو مودی تو ایک بہت بڑا غدار بندہ ہے جو اپنے ہندوؤں سے اتنی بے وفائی کر رہا ہے, اپنے ملک سے اتنی بے وفائی کر رہا ہے. برے دن مودی کے اب شروع ہو چکے ہیں, پیر صاحب کا یہ کہنا ہے. اور اس میں فوج کے, ان کے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں, ان کے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, ان سب لوگوں کے اب وقت کے ساتھ ساتھ برے دن شروع ہو چکے ہیں. اور جب انہی کی فوج کو مودی, اگر کوئی اپنی فوج کو آرڈر دیتا ہے تو مودی کی کئی بھی باتیں, اس کے آرڈر اس کی فوج ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگی. اور ناظرین پھر مودی کی جو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی وہ آپ سارے خود دیکھیں گے. آخر میں بات کروں طالبان کے حوالے سے, طالبان کا جو پیغام ہے, طالبان کا پیغام ہے کہ پاکستان کے کسی بھی کام میں, کسی بھی جو معاملات ہیں, ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے کیونکہ طالبان پاکستان کے حق میں ہے. ٹھیک ہے, جو دشمن ممالک ہیں, امریکہ, انڈیا اور دیگر جتنے, اسرائیل, یہ سارے دشمن ہیں طالبان کے. طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں طالبان کے حوالے سے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ طالبان بھی ان کو, ان سارے دشمن ممالک کو ان کی اوقات یاد کرا کے رکھ دیں گے. طالبان اپنا جو حکومتی نظام ہے اس کو بڑے اچھے سے چلا رہے ہیں. اسلامی قانون جو انہوں نے بولا تھا, وعدہ کیا تھا, اس کو آہستہ آہستہ نبھا رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو میں سنا ہے کہ ایک طالبان نے, ان کا ایک وزیر ہے, اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ٹک ٹاک پر جو ناچنے گانے والی عورتیں ہیں, جو خواتین ٹک ٹاک بناتی ہیں, اس پہ فائن لگایا جائے, اس پہ ان کو سزا دی جائے. جو عورت اس طرح کی فحاشی پھیلاتی ہے 100 کوڑے مارے جائیں. پھر اس کے بعد طالبان نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کوئی بھی عورت اپنے محرم کے ساتھ آگے پیچھے جا سکتی ہے, کسی نہ محرم کے ساتھ نہیں جا سکتی, اور کہیں فضول پھرنا ٹرنا وہ وہاں پہ نہیں کر سکتی. اور ناظرین وہ اپنے اسلامی طریقے کے ساتھ آہستہ آہستہ بالکل کوشش ان کی جاری ہے. جو ملک وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں وہ بنا کے رہیں گے. آخر میں آپ کو بتا دوں, امریکہ $3 کروڑ دینے کا اعلان کیا ہے چین کو. یہ بہت بڑی ایک سازش ہو رہی ہے, اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.